شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے آج تک کیا خدا نے کچھ بھیجا ہے یا کچھ نہیں بھیجا؟ بھیجا ہے مطلب یہ بولنے کے لیے کہ ہاں میں خدا ہوں اور میں نے ایسا ایسا کیا ہے خود کو یہ اس نے کرنے اس کے نے لیے؟ اس نے اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا شروع سے لے کر آج تک کوئی بھی؟ نہیں بولتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جیسے اسلام میں کلیم کرتے ہیں کہ آپ قرآن کی بھیجا بات ہے وہ، پوچھ رہا ہوں لیکن بھائی، مجھے آپ ایسے کے معلوم ہے۔ نزدیک وہ تو ہمیں بھی پتا ہے، سب کلیم وہ کرتے ہیں، مجھے آپ نہیں کے پتا، نزدیک؟ ہاں وہ مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں نہیں پتا پتا، تو ہے، بولنا نہیں چاہ نہیں رہے ہو؟ پتا۔ سیدھے سیدھے بات کریں کہ اس نے کوئی کلام بھیجا کہ نہیں بھیجا، اس کے اندر صلاحیت ہے نہیں بھیجا بھیجنے کی یا نہیں بھیجنے کی؟ اچھا چلو یہ بتائیں، صلاحیت ہے اس کے اور اندر بھیجنے کی یا نہیں؟ دیکھیے صلاحیت ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی بھیجے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ خدا نے بھیجا یا پھر بھگوان نے بھیجا، لیکن کوئی دیکھو، پروو نہیں کر پایا۔ آپ کو اگر کوئی بھی گفتگو کرنی ہے تو اس میں آنےسٹی بے انتہا ضروری ہے۔ اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں تو پھر گفتگو صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ابھی کیا ہے، آپ چھپا رہے ہیں، آپ اپنی بات اس لیے چھپا رہے ہیں چونکہ آپ کو آگے کی بات سننی نہیں ہے نا؟ میں کیا تو بات میں چھپا رہا ہوں؟ ہاں وہ چھپائے رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا۔ بھائی بتائیں، آپ خدا کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اگر خدا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھیجے، تو ٹھیک ہے، اس کا ہے مطلب تو ہو خدا سکتا ہے بھیج کہ سکتا نہیں ہے؟ بنیادی سوال ابھی میری ہے۔ آئیڈیالوجی تو ایتھیسٹ ہے، میری آئیڈیالوجی تو ایتھیزم کی طرف ہے۔ ہاں تو چلے ٹھیک ہے، اب اگر آپ جو ہے ایتھیسٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ چلیں تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں رائٹ، کہ اگر خدا موجود ہے، نہیں دیکھیے سن لیجئے، مطلب ابھی جو ہے اگر خدا موجود ہے اور وہ ہم سے سپریم ہے، ظاہر ہے کہ ورنہ تو خدا ہی نہیں ہے، پھر اگر ہم سے بھی لوور کیٹیگری کا ہوگا تو پھر وہ ہمارا مالک اور خالق کیسے ہوگا؟ ہم سے سپریم ہونا تو ضروری ہے نا اس خدا کا۔ تو اگر ہم لوور بینگ ہوتے ہوئے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، میں اس وقت اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، بعض مرتبہ ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں اور بعض مرتبہ کسی واسطے کے ذریعے، کسی تھرو مینز کے تھرو ہم پہنچاتے ہیں، تو وہ خدا جو سپریم ہے وہ اپنی بات کیوں نہیں پہنچا سکے گا؟ اس کے اندر تو اس صلاحیت کا ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے حساب سے اگر سیناریو لے کے جائے تو اگر وہ کچھ میسج بھیجتا ہے تو یہ پوری دنیا کو پتا چلے گا، ایسے نہیں کہ جو انسان بول رہا ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ آئے یا پھر بولے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ obviously وہ ایسی کوئی بات اس کی وہ جو کیا بات بول رہا ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ آپ کرتا ایک اسٹیپ آگے چلے گئے، چونکہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ خدا میں کلام بھیجنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ جب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کا کلام ہے جو خدا بھیج سکتا ہے یا اس کو بھیجنا چاہیے۔ پہلے تو یہ مان لینا کہ خدا میں صلاحیت ہے کلام بھیجنے کی، رائٹ؟ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بھیج سکتا ہے، بھیج اگر خدا سکتا ہے۔ ایگزسٹ کرتا تو اگر obviously خدا ہے ہاں تو وہ کلام بھیج سکتا ہے، اس کے اندر اس right۔ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پھر خدا نہیں ہے، پھر ہم خدا ہیں، چونکہ ہم بھیج سکتے ہیں نا کلام، اور ہم نہیں خدا نہیں ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے، وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کے اوپر وہ بھیج سکتا بھی ہے، نہیں بھی سکتا ہے، لیکن بھیج نہیں، وہ سکتا ہے۔ چاہے گا تو بھیجے گا، اس کے اندر اس صفت کا ہونا، کلام بھیجنے کی صفت کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ہمارے اندر وہ صفت موجود ہے رائٹ، نا، ہمارے اندر وہ صفت صفت موجود ہے۔ مطلب ابیلٹی بول رہے ہیں سن آپ، لیجئے، ابیلٹی، ہمارے اندر وہ صفت اور اپنی ایبیلٹی پاور، موجود ہے۔ اگر وہ خدا کریکٹ، میں ہاں ایبیلٹی نہیں ہوگی تو ہم خدا ہوں گے نا، وہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ بول سکتے کوئی اتنا تو پاورفل ہے کہ تو چاہے تو کچھ بھی ہاں سکتا ہے، کچھ بھی کر ایگزیکٹلی، سکتا ہے، وہی تو میں اس پہ لانا چاہ رہا تھا۔ تو کانٹیکٹ کر چلے وہ سکتا اتنا ہے، رائٹ پاورفل ہے کہ وہ کلام بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے رائٹ کہ اس نے کلام اس کو ایسا بھیجنا چاہیے کہ وہ ساری انسانیت کو پتا چلے کہ یہ خدا کا کلام ہے، رائٹ؟ رائٹ۔ ٹھیک، اچھا، اگر امیجن کریں کہ مجھے خدا کے کلام ہونے کا ایسے ہی پتا چل جائے، جیسے میرے یہاں جہاں پر میں ہوں اس وقت سورج نکل رہا ہے نا، آپ کے پیچھے دکھ رہا ہے سورج، مجھے ایسے ہی پتا چل جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اس نکلتے سورج کا میں انکار کر سکتا ہوں؟ نہیں، سورج دکھ رہا ہے ایسے سامنے، نہیں کر سکتا نا انکار۔ اگر کوئی مجھے اس وقت دنیا دن کا وقت ہے اور مجھ سے کوئی یہ کہے، جہاں پر میں ہوں دن کا وقت ہے، کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آدم ایو صاحب، ہم آپ کو جو ہے یہاں لے کر آتے ہیں، آپ کا امتحان ہے
یہ دیکھ کے بتائیے کہ سورج نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا امتحان ہے, سورج تو سامنے موجود ہے. اس طرح کوئی امتحان ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے یقینی طور پر موجود ہو کہ جس کا آپ انکار نہ کر سکیں, اس کو آپ مجبور ہو اقرار کرنے پر, تو پھر وہ امتحان نہیں ہے. تو خدا اپنا کلام ضرور بھیجتا ہے, لیکن اگر وہ اتنا یقینی بنا دے کہ ہر انسان کو کے دل میں اس کو اس طریقے سے پیوست کر دے, جیسا کہ مجھے میری اپنی ذات کا علم ہے, مجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں پیاسا ہوں اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا, مجھے اتنا علم ہے کہ سورج نکل رہا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. اگر ایسا علم ہر انسان کو پیدائشی طور پر خدا اپنے کلام کے تعلق سے دے, تو پھر اس دنیا کا دارالامتحان ہونا بیکار ہے. پھر یہاں امتحان نہیں ہے, یہاں ہم موج مستی کاٹنے کے لیے آئے, جنت یہی ہے. تو یہ تو آپ آپ کا اگر assumption ہو گیا. اگر یہ تو ہمارا آپ کا بہت مقدمہ ساری باتیں. سمجھیں گے, سنیے میری بات, آپ اگر ہمارا مقدمہ سمجھے بغیر قرآن پر کلام اللہ پر اعتراض کریں گے تو پھر اسی طرح کے اعتراض ہوں گے. لیکن اگر آپ ہمارا مقدمہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ کلام یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بلائنڈنس میں نہیں رکھا, کہ اندھیرے میں بالکل رکھا ہو کہ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کلام ہے. اس کے کلام کی کچھ خصوصیات ہیں. اب اگر آپ کو جستجو ہے کہ اس کے کلام کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں, تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس کی کچھ خصوصیات خود قرآن کریم نے اپنی یعنی مختلف صورتوں کے اندر بیان کی ہیں, اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی اس نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی اس جیسا لے کر آؤ. تو کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوں گی نا, تو تبھی تو چیلنج کیا ہے. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اپنے اعلیٰ ترین سمجھ لیجئے کہ لٹریری سٹینڈرڈ کے باوجود بغیر کسی پریپریشن کے پیش کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یعنی اچانک, جس کو فی البدیہہ جس کو بولتے ہیں, کہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ کہتے تھے اچھا رکو میں 4 دن کے بعد بتاؤں گا سوچ کر, اچھا بھائی, اور اس طریقے سے پھر 4-5 دن کے بعد وہ تیاری کر کے وہ آیتیں آ رہی ہوں, بلکہ فوری طور کے اوپر وہ آیت نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر دیتے تھے. اور وہ آیت لٹریری سٹینڈرڈ کے اوپر اتنی ہائی ہوتی تھی کہ اس کو بغیر پریپریشن کے تیار نہیں کیا جا سکتا. ایک نمبر 2, دوسری خصوصیت, آپ یہ کہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نا, نے جو ایک بات سن بولی اس لیجئے کے اوپر میں سن بولوں لیجئے کچھ. ہولڈ آن, زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. ظاہر ہے میں یہ بول رہا اس سے کیسے پروو ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھی, اس سے یہی پروو ہوتا ہے آج کل بھی بہت سارے ہوشیار شاعر اور شعر و شاعر انگلش میں, اردو میں میں, وہی ہر کہہ رہا ہوں, اسی یہ جو میں اب اس سے آگے یہی کہنے جا رہا ہوں نا, اس کا ثابت ہوتا ہے جواب کہ آپ کو مل جائے گا. سن لیجئے, میں آگے جو کہنا چاہ رہا ٹھیک ہوں ہے. اس کا جواب آپ کو ملے گا اگلی بات سے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا, ان کو کچھ آتا ہوگا شعر و شاعری, تو انہوں نے جو ہے یہ کلام لکھ دیا. زیادہ سے زیادہ یا اور پھر یہ بہت کسی اور سے کامن لکھوا ہے, الزام ہے. ضروری نہیں انہوں نے ہی لکھا ہو, کوئی ہو سکتا ہے چلو ان کے کسی نے بھی دوست ہو یا لکھا, پھر جو کسی بھی نے ہو بھی لکھا, کرتے. لیکن پھر اس کے بعد ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی یہ ثابت کرنا کہ کس نے لکھا. نہیں پاسبلٹی جو دیکھیے, ہے اس پر بات نہیں کر سکتے. میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, چونکہ کلام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. تو آپ یہاں تک تو اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا, خلافت عباسیہ میں لکھا گیا ہے, تو آپ ثابت کریں گے, اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہو جائے گی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ خلافت عباسیہ میں کس نے لکھا. سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے پھر یہاں پہ آپ ازیوم کر کے چل رہے ہو کہ یہاں پہ 2 ہی لوگ ہیں, ایک ہے پروفٹ محمد اور ایک تو اللہ. اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھا تیسرے تو کا پھر نام اللہ بتائیے. نے لکھا, ویسے نہیں ہوتا ہے, جی تیسرے کا نام ویسے بتائیے. نہیں ہوتا ہے. جی تیسرے کا نام. میں تھوڑی تھا وہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ پروفٹ محمد نے نہیں لکھا تو اللہ نے لکھا, کیونکہ وہاں پہ 2 ہی لوگ تھے, ایسے نہیں ہوتا نا. اچھا کیسے یہ ہوتا ہے؟ یہ یہ دنیا کی ہر کتاب, ٹھیک ہے, ہوں دنیا کی ہر کتاب یا تو ہوں انسان نے لکھی یا پھر مشین نے لکھی ہے. کوئی دوسرا جانور لکھ نہیں سکتا, کوئی بھگوان نے نہیں بھیجی ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بولتا نہیں, ہے کہ ہولڈ آن. محمد آپ نے کہا کہ نے یا تو یہ 2 پاسبلٹی کہ یا تو اللہ نے لکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, یہ صحیح نہیں ہے. تیسری آپ پاسبلٹی کے بھی ہے, حساب سے, ہولڈ آن, تیسری پاسبلٹی بھی ہے کہ کسی اور نے لکھا ہوگا, رائٹ؟ کسی اور انسان نے لکھا ہوگا, کریکٹ. ہاں, وہ انسان کون ہے؟ چونکہ اب یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہو کون گیا, ہمیں نہیں پتا. اس کا تو دیکھیے پھر اگر آپ میں یہ ان دعویٰ چیزوں نہیں کو کر نہیں سکتے. پاتا ہوں کہ اس اگر کا دعویٰ مطلب کر رہے نہیں ہیں ہو تو اس کی سکتا کہ دلیل اللہ دیں نے گے. لکھا. ہم یہ دعویٰ کر ایسے رہے نہیں ہیں ہوتا ہے, مفتی کہ صاحب آپ غلط ہم بول یہ رہے ہو. دعویٰ کر رہے ہیں, ہولڈ آن, ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اس پر ہمارے پاس دلیل ہے, اور اس میں ایک دلیل میں آلریڈی دے چکا, اب دوسری دلیل آ رہی ہے.
دوسری دلیل یہ آ رہی ہے کہ اگر مان لیں کہ اس کے آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی، شاعر ہو، وہ اسپیکر ہو، وہ کوئی رائٹر ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال تک انتظار کرتا ہے کہ یار میں 40 سال کے بعد لکھنا شروع کروں گا، اور اچانک جب وہ لکھے پہلا جملہ یا پہلا پیراگراف، وہ لٹریری سٹینڈرڈ کی اپنی پیک پر ہو. ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کوئی بھی شاعر، وہ غالب ہوگا، اقبال ہوگا، دنیا کا کوئی بھی پوئٹ ہوگا، وہ شیکسپیئر ہوگا، آہستہ آہستہ اس کی تھاٹس میں اور اس کے پریزنٹیشن میں ایوولوشن ہوگا کہ وہ پہلے تھوڑا سا کم درجے کا لکھے گا، پھر ہائی درجے کا لکھے گا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا. آپ غالب کی پوئٹری اٹھائیں تو غالب کی جو پوئٹری ہے، اس کے جو ابتدائی پوئٹری ہے وہ بہت مشکل ہے، فارسی کے سارے الفاظ ہیں، اور ان کی زندگی کی جو آخری پوئٹری وہ بہت آسان ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ ایوولوشن ہوا ہے تھاٹس کے اندر. یہی حال اقبال کا ہے. یہ سارے جتنے پوئٹس ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے ہوں، سب کا یہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک صورت بھی 40 سال کی عمر سے پہلے پیش نہیں کی، اور اچانک 40 سال کی عمر کے بعد وہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو عرب پوئٹس ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا کلام ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ ریسیو کر رہے تھے. اگر خود کہہ رہے ہوتے تو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی سینٹنس، کوئی نہ کوئی جملے، فقرے، کوئی صورت پیش ہونی چاہیے تھی. تو یہ اب ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلام نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور نے لکھا ہے، تو اب یہ دعویٰ آپ نے کر دیا. اس کی دلیل آپ کو ثابت پیش کرنی ہوگی کہ کس نے لکھا ہے، چونکہ محض پاسبلٹی کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ پاسبلٹی، ہولڈ آن، میں آپ دیکھیے آپشنز دو ہی لے کے چل رہے ہیں، یا تو پروفٹ محمد یا تو پھر اللہ. یہ دونوں چونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کی ہمارے پاس چین آف ٹرانسمیشن ہے، اور ایک چین آف ٹرانسمیشن نہیں ہے بلکہ میس ٹرانسمیشن ہے. تو میس ٹرانسمیشن اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے اس کلام جو ہے گھڑ کے ہمیں دے دیا ہو. میس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اس کو ہم اردو یا عربی میں بولتے ہیں تواتر. جی ہاں، میس ٹرانسمیشن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا، یا آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ اس میں سے بتائیں کون سا راستہ چوز کریں گے؟ کس بات کا ماس ٹرانسمیشن بول رہے ہیں آپ؟ میس ٹرانسمیشن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آپ کو پتہ ہے میس ٹرانسمیشن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ماس ٹرانسمیشن مطلب بڑی کوانٹٹی میں ٹرانسمیشن ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا. کیا ہے وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا. ماس ٹرانسمیشن کا کیا مطلب ہے؟ I don't know, maybe it's something you're mass transferring a knowledge in a huge amount or mass transferring something else. ہیوج اماؤنٹ میں نالج ٹرانسمٹ کرنا ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوتا، بلکہ اتنے لوگوں کا کسی ایک چیز کو رپورٹ کرنا کہ جتنے لوگوں کا عام طور سے جھوٹ کے اوپر متفق ہونا ممکن نہ ہو، اس کو ماس ٹرانسمیشن بولا جاتا ہے. اب میں آپ کبھی کابل گئے ہیں؟ نہیں، گئے ہیں کابل؟ نہیں گئے؟ تو آپ یہ تو نہیں مانتے کہ کابل جھوٹ ہے، کابل شہر موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، یا ہے موجود؟ آپ بھائی صاحب یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. کابل موجود ہے کہ نہیں؟ کابل موجود ہے کہ نہیں؟ ہے. اور یہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ کابل کے موجود ہونے کو اس لیے جانتے ہیں اور مانتے ہیں چونکہ اس کے تعلق سے دنیا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں پرسنلی سن لیا ہوگا کہ ہاں بھائی کابل موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی کابل موجود ہے. تو یہ میس ٹرانسمیشن کی دلیل ہے. یہ میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. سن لیجئے، میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. تو اسی طریقے سے ایک پوری جنریشن نے 100,000 پلس لوگوں نے یہ رپورٹ کیا، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ لوگوں کو، کہ یہ قرآن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور وہاں سے یہ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. اس کو ماس ٹرانسمیشن کہتے ہیں. اب یا تو آپ اس کا انکار کریں کہ نہیں ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوا تھا، اور یا یہ کہیں کہ ماس ٹرانسمیشن سے ڈیفینیٹو نالج حاصل نہیں ہوتی. دو راستے آپ کے سامنے ہیں. آپ ان میں سے کون سا راستہ چنیں گے؟ دیکھیے، آپ باتیں بہت بڑی کر رہی ہے، باتیں بنا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی بات سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ نے لکھی ہے. آپ بس یہ پروو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھی تو آپ پروو کیے کسی اور نے لکھی ہے. لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بلند بھی ہے کہ آپ میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے آپ سے کہا کہ دو راستے ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا،
या ये कहें कि मास ट्रांसमिशन हुआ होगा लेकिन उससे डेफिनेटिव नॉलेज नहीं आती। दो में से कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? देखिए, आप सिर्फ बातें घुमा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे भाई ना, तो सीधे प्रूव सीधे मैं कर बात कर पाइए। रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं देखिए बिल्कुल दो आप और दो चार की तरह वाज़ेह है। सुनिए, दो दो चार की तरह वाज़ेह है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमारा दावा ये है कि अल्लाह ने ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और उनसे मास ट्रांसमिशन होकर ये कलाम हम तक पहुंचा है। देयरफॉर वी डेफिनेटिवली नो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम इस उम्मत को पहुंचाया है। ये हमारा पूरा इस दावा है। बात का प्रूफ क्या अब है आपके आप इस पास? दावे को डिबंक करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये 2 साबित रास्ते करें नहीं है, ये कि आपकी तरफ मास से 2 रास्ते ट्रांसमिशन हैं। नहीं हुआ, और दूसरा रास्ता ये है कि आप ये कहें कि नहीं मास ट्रांसमिशन हुआ है लेकिन उससे डेफिनेटिवली कुछ नहीं पता चल सकता। भाई बीच से अगर आप निकाल इन क्यों रहे हो? दोनों वो पर बातें गुफ्तगू नहीं बातें बोल करना रहे हैं चाहते तो आपके साथ गुफ्तगू करना बेकार है, चूंकि आप बुनियादी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप गुफ्तगू करना आप चाहते हैं तो इन दो में से किसी एक बात को एक्सेप्ट करके उसको रद्द कीजिए। जी, मुझे लगता है आप मेरा ओवर टू टाइम यू। वेस्ट कर रहे हैं। आप बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप प्रूफ कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आप जो बातें बोल रहे हो वो तो सिर्फ मेरे भाई ऑडियंस के लिए पब्लिक को बोल रहे पता हो। चल रहा है यकीनन, और जो भी जब एग्जैक्टली ये वीडियो पब्लिक पब्लिक में मुस्लिम आएगी है, तो उनको वो पता चल आपकी बातें जाएगा मानेगी कि क्योंकि पब्लिक आपका मुस्लिम है। लेवल जो है वो कहाँ पर है। कि एक बुनियादी बात जवाब देना तो दूर की बात, आप उसको बुनियादी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा आखिर बुनियादी बात मुद्दा क्या आपके है। लिए ये है कि अगर किताब प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी तो फिर अल्लाह ने लिखी, दो ही ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। पता नहीं आप यूएस में कैसे चले गए। नहीं, वो तो मुझे मालूम है मैं कैसे आ गया, और अगर आपको मालूम है तो आप भी आके दिखा दें, वो कोई मसला नहीं है। यूएस कोई जन्नत नहीं है कि यहाँ पर जो है आने का मतलब ये है कि हर एक आदमी यहाँ इंटेलेक्चुअल होगा, एक से एक गधा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ असल हाँ वो बात तो ये दिख नहीं रहा है, है। असल और थोड़ा सा पर्सनल ना हो, चूंकि जब आदमी सामने वाला पर्सनल होने लगता है ना तो फिर ये लगता है कि भाई उसको कहीं चोट लग रही है। आप उसका एहसास ना कराएं कि आपको चोट लग रही है, इंटेलेक्चुअली बात करें, इसका ताल्लुक पर्सनल पर ना है ना, वरना फिर हम जब आएंगे लेकिन पर्सनल तो फिर बहुत जोर से चोट लगती है सामने वाले को। तो मैं सिर्फ ये देखिए कहना चाह रहा हूं आप बातें इतनी कि बुरे ये नहीं मैं सिर्फ बोल ये रहे कहना चाह रहा हूं कि आप आपने दो ऑप्शंस हमारे एक्सेप्ट ना करके तीसरे ऑप्शन को किया, कहा कि नहीं कोई और भी लिख सकता है। ये आपका दावा है और जिसका दावा है उसके ऊपर दलील है, वो दलील आप देंगे। हमारा दावा ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, रसूलुल्लाह ने दिया, और रसूलुल्लाह के दिए हुए का हमें कैसे पता चला? मास ट्रांसमिशन से पता चला। अब आप उसका इनकार कर दें और उसको साबित कर दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। डिबेट का तरीका तो यही होता है ना मेरे भाई। डिबेट का तरीका आप ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो गॉड को रूम में रख रहे। गॉड है ही नहीं, आपको पहले ये तो प्रूव करना तो होगा फिर सारी बात कि ही गलत हो। प्रॉफिट तो फिर बात मोहम्मद करें गॉड ने के ऊपर, क्योंकि आप पहले ही ये मान चुके हैं कि नहीं अगर नहीं गॉड नहीं मौजूद देखिए है तो उसके अंदर कलाम भेजने की सलाहियत और सिफत मौजूद है। आप पहले ही मान चुके, अब वापस नहीं जा सकते। देखिए अब आप वापस जाने बातें का घुमा मतलब रहे ये हैं। है कि फंस गए तो चलो फिर वापस चले। यहाँ से वापसी नहीं है मेरे मुफ्ती भाई। साहब हमारी you're स्ट्रीम में मेरे making your सामने words जब आ sour. जाते हैं तो हम तो फिर जकड़ के चलते हैं, कहीं कोई सुराख नहीं छोड़ते कि वहां से निकल जाए बंदा। वो वो वैसे जी, आपको लगता होगा लेकिन आप सिर्फ बातें बना रहे हैं, आप कुछ प्रूव नहीं कर कोई पा बात नहीं, रहे। वो लोगों को डिसाइड ठीक है? करने ले दीजिए कि कौन बातें बना रहा है और कौन लोग फंस रहा है। यहाँ मैं सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा नैरेटिव हमारा आपके सामने आ गया और मैंने आपको तरीका भी बता दिया वास्तविक उसको बात डिबंक नहीं है। करने का। ये मेरा आपके ऊपर एहसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कैसे हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, तो आप साबित कीजिए। नहीं वो ज़रूरत नहीं है लेकिन क्योंकि आपका वो तरीका ही जरूरत गलत है। इसलिए नहीं है आप मेरे भाई चूंकि आपने आता रूम में नहीं है। 2 ही एक इंसान आप एक वर्ल्ड रूम व्यू में डेवलप करके हमारे पास आ गए और ये पूछने के लिए कि साबित करो खुदा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अब जब हम साबित करने बैठे राइट तो ना जी हम एग्ज़ैक्टली तो नहीं मानते, हाँ, ये तो आप बातें बना रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारे पर्सनल अटैक होते हैं। मैंने पूरी गुफ्तगू में एक भी मर्तबा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मैंने झूठ बोल रहे हैं, अटैक नहीं मैंने ये किया नहीं है। कहा कि आप बातें बना रहे हैं। आप दलील से दलील का जवाब दीजिए। ये होता है एक इंटेलेक्चुअल मैं दलील तरीका। दे रहा इसको छोड़ दीजिए कि मैं यूएस कैसे आया, आप जहां भी किसी गटर वटर में है, मुझे नहीं पता कहाँ हैं आप। तो मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, हम इंटेलेक्चुअली बात करें। अगर वाकई आपके पास कुछ है अब मजीद कहने को, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। देखिए, आपने जो बातें बताई, आप ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 40 साल तक कुछ नहीं लिखा, तो बाद में कैसे लिखा? ठीक है? इससे ये साबित नहीं होता है कि या उन्होंने नहीं लिखा है तो डायरेक्ट खुदा ने लिखा, बीच में कोई इंसान नहीं है। यहां लिखने अगर की तुम बात ये ही नहीं बोल हो रहे हो रही कि है। बीच में कोई हमने इंसान नहीं, एक भी क्यों नहीं मर्तबा लिखा हो लिखने का लफ्ज नहीं जिसने बोला। लिखा है? जिस लिखने का मसला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुरान रिसीव लिखना या करके फिर देने की बोलना, बात की है मैंने, लिखने की बात नहीं की है। राइट बोलना है फिर
राइट, लिखना है और फिर रिसाइट करना। इससे ये प्रूव नहीं होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद जी ने नहीं लिखा है या फिर नहीं रिसाइट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक किया नहीं था, तो इसका मतलब अल्लाह ने किया। दूसरे पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह। अगर मैं बोलूँ ये हो सकता है किसी और से बोला हो जो कि लिटरली में बहुत माहिर हो, राइट? तो हाँ आप बोलेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली इंसान तो भी जब आप सही ये हो। कहते हैं ना कि ये हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई और हो कि जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना हो, है ना, समझा हो, है ना, ये बात ये कह रहे हैं ना ये आप? नहीं है, अल्लाह अल्लाह हम लोग लास्ट ऑप्शन मानेंगे, नहीं नहीं, राइट? मैं आप कह रहा हूँ कि डायरेक्टली अल्लाह हो को सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, आप ये कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलाम किसी और से सीख लिया हो, मसलन वर्का बिन नौफल से सीख लिया हो, या राहिब से, राइट, पर नॉर्मल बात तो वही है। या हुबैरा नॉर्मल राहिब से सीख लिया हो, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? लॉजिकल कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान वही भाई मानेगा। मैं आपसे डायरेक्ट क्या ऐसे पूछ रहा हूँ, काम नहीं आप यही करेंगे कहना कि चाह रहे हैं ना कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से सीख लिया हो? अगर उन्होंने लिखा तो दूसरे इंसान ने लिखा है। एक तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, बस ना कुत्ता बचता है, ना गधा तो भाई बचता मैं है, ना मैं क्या कुत्ता पूछ रहा बचता हूँ, है, मैं थोड़ा सा ना अपनी अल्लाह। क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब उसी एतबार से दूं। आपका दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु राइट, अलैहि वसल्लम ने ये किसी और से सीखा है, अल्लाह के अलावा किसी और बंदे से सीखा है, राइट? राइट, ओके, मैं कहता हूं कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा कि इतना अजीम उश्शान राइट, कलाम लिखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा अजीम उश्शान कायद बनने का मौका फराहम कर रहा है और खुद गायब हो गया मंजरनामे से, किसी को पता नहीं वो बंदा कौन था। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि ठीक है, जितने कि इतना अजीम उश्शान कलाम भी दे रहा है और दूसरे को लिख कर दे रहा है, सारे मौके दूसरे को दे दिए बगैर किसी गरज के। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब इसका जवाब दें, ऐसा कोई उसमें क्या बंदा है? है कि जो दूसरे को लिख लिख कर इसका दे और ये कहे हो कि तुम सकता पूरी है, दुनिया के लीडर बन जाओ, तुम ऐसे आदमी बन जाओ कि जिसका अगर आप नाम रहती दुनिया तक रहे, मैं मुझे नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो मैं काउंटर लॉजिक ये दे सकता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद जी ने उनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ उसके बदले दिया होगा, या फिर उनके हाँ तो लीडर होंगे, वो उनसे लालच, करवाया जब होगा काम। वो लालच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो बंदा वाकई इतना बेवकूफ था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें 52 इस्लामी मुल्क छोड़कर, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन छोड़कर और जजीरतुल अरब की पूरी हुकूमत छोड़कर, मदीने की रियासत छोड़कर वो चंद अशरफिया लेकर गुमनाम हो गया। भाई वो भाई आपके साहब, कबीले का तो नहीं था, वो सब चीजें वो टाइम पे नहीं थी, वो सब वो चीजें वो वो टाइम पे नहीं आपके थी, वो कबीले का दिन तो नहीं था। था। इस्लाम वगैरह बाद में आया, इस्लाम वगैरह मोहम्मद बाद में सल्लल्लाहु आया, अलैहि ये वसल्लम प्रॉफेट देखिए, मोहम्मद कुरान यही सब करीम थे। तो फतेह मक्का के बाद भी नाजिल हुआ। फतेह मक्का के ऊपर सबको पता चल गया था कि पूरा जजीरतुल अरब के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी है कायम। वो बंदा आके आ जाता कि भाई लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम किसको मान रहे हो, मुझे बनाओ। भाई साहब, रियासत मदीना, मदीना की हो हुकूमत सकता जो है है उसको वो मार 13 डाला साल हो। के बाद कायम हो गई थी। तो वो आके कहता कि भाई मुझे तो हुकूमत चाहिए मदीने की। ये सारे ओहद और बदर, हो जिसमें सकता है सारे उसको मार डाला सब हो। चीजें जो है, सारे क्रेडिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ले रहे हैं, मुझे चाहिए। वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया वो? हो सकता है उसको मार डाला हो, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन फिर इससे आप अगर उसको डायरेक्ट मार जनरेट डाला, नहीं कर तो फिर सकते। अगर उसको मार डाला तो हाँ? फिर कुरान नाजिल नहीं होना चाहिए था उसके बाद, फिर मजीद कुछ नहीं आना चाहिए था, वो तो आता रहा। वो तो 23 साल भाई तक साहब, आता रहा। कुरान आपको भी पता है एक एक चले एकदम में चले, नहीं हो आया गया था। हो गया प्रॉफेट हो गया मोहम्मद इसका बोल काम। रहे थे, आदम आदम भाई, क्या हो गया या काम? चले ये बहुत हो गया। ये आदम भाई से मुझे ये पूछना है बस, आखिरी सवाल, कि इन्होंने कुरान पढ़ा भी है या ये बस अपना कुछ नहीं भाई, ख्याली अगर मालूम? कुरान पढ़ा होता तो मुल्हिद होता। इंसान मुल्हिद बनता ही जब है, जब जहालत के गड्ढे में डूब जाता है वो। एग्जैक्टली। ये बंदा मुफ्ती साहब जो है ये मेरे साथ आया, बोला मैं एथियस्ट हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। बोलता है नहीं कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा चलो कंटिजेंसी पे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कंटिजेंसी पे बात नहीं करनी। कंटिजेंसी पे नहीं, बात नहीं करनी। ये बेचारा जहालत की दलदल में डूबा हुआ है, अल्लाह ताला इसके हाल पर रहम करे। मुझे इससे हमदर्दी है। और आमतौर से इस तरह के लोग एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार होते हैं, बचपन में कुछ हुआ होता है इनके साथ, और ये मैं मजाकन नहीं कह रहा हूँ बल्कि जेन्युइनली कह रहा हूँ। कोई ना कोई ट्रॉमा आता है कि जिसका ये ब्लेम अल्लाह के ऊपर रखते हैं, और फिर अल्लाह को ब्लेम करने के बाद उसको जस्टिफाई भी करना होता है। कहते हैं अल्लाह तो है ही नहीं, कुरान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान को सच मान लिया, अल्लाह को मौजूद मान लिया, तो जाहिर है कि फिर अल्लाह की भी माननी पड़ेगी और अल्लाह की माननी नहीं है। तो ये एक पैटर्न है कि जिसके ऊपर ये हजरात आमतौर से चलते हैं। तो हमारे पास आते हैं ये, और बाज़ मरतबा ये शायद देखने के लिए कि भाई हम तो मुसलमानों को ज़ेर कर सकते हैं, बाज़ मरतबा ये ख्वाहिश होती है। और बाज़ मरतबा एक अच्छी इंटेंशन से आते हैं। तो जो अच्छी इंटेंशन से आते हैं उनको हिदायत मिल जाती है, बाकी जो लोग हैं उनकी जहालत एक्सपोज हो जाती है। बस यही बात है।